السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں میزبانی خدا پروگرام کے تحت آج پھر حاضر ہوں۔ آج 22 ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کی رات بھی یقیناً بڑی اہم اور بڑی تاریخی شب ہے، یعنی شب قدر۔ لہذا پروردگار ہم سب کو آج کی اس شب کی برکتوں اور کرامتوں سے مالا مال فرمائے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو حق عبادت ہے وہ ہم ادا کر سکیں۔ آپ کے پروگرام میں روزانہ حجت الاسلام والمسلمین الحاج مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے مسائل ہوتے ہیں، مولانا موصوف کے جوابات ہوتے ہیں۔ پروگرام کی ابتدا آپ کے علم میں ہے روزانہ یومیہ دعا سے ہوتی ہے۔ دعا کے بعد مولانا اس کی وضاحت بھی فرماتے ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی سماعت کیجئے اور جو وضاحت مولانا فرما رہے ہیں آپ اسے بھی سنیں۔ اس کے بعد پھر آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالات ہم ریسیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ جب تک مولانا دعا پڑھ رہے ہیں آپ اسے ضرور سماعت فرمائیے۔ حضور بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے اور آج کی دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم افتح لی فیہ ابواب فضلک وانزل علی فیہ برکاتک ووفقنی فیہ لموجبات مرضاتک وَأَسْكِنِّي فِيهِ بُحْبُحَاتِ جَنَّاتِكَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ۔ خدا کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اس دعا کے ذریعے کہ خدایا اپنے فضل اور مہربانی کے کرم کے دروازوں کو کھول دے میرے لیے، اپنی برکتوں کو مجھ پر نازل فرما اور اپنی مرضی کے اسباب عوامل جو ہیں اس کو فراہم کرنے میں میرے لیے کامیابی عطا فرما اور مجھے جنت کے اس وسطی حصے میں ٹھہرا دے، سکونت دے۔ اے مضطر پریشان حال دلوں کی دعاؤں کے سننے والے، پہلے جملہ یہاں پر یہ ہے کہ افتح لی فیہ ابواب فضلک، یعنی فضیلتوں کے دروازے کو، فضل کے دروازے کو اپنے لیے، ہمارے لیے کھول دے، اپنے فضل کے دروازوں کو۔ خداوند عالم ہمیشہ بندوں کے ساتھ فضل کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ جو بھی خدا کی طرف سے آنا ہے، ملنا ہے، دیتا ہے، وہ سب اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے دیتا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اپنی عدالت سے رفتار نہیں کرتا ہے، کیونکہ کوئی انسان اتنا مستحکم نہیں ہے، اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنی عدالت پر قائم رکھے کہ خداوند عالم کے سامنے بھی وہ اپنے آپ کو عادل ثابت کر لے جائے۔ اسی لیے ہمیشہ دعا میں یہی کہتے ہیں اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار تو ہم سے معاملہ کر اپنے فضل کے ساتھ۔ یہ جو فتح کا یعنی کھولنے کی بات ہو رہی ہے، خدا کا ایک لقب فتاح ہے، یعنی کھولنے والا، ہر دروازے کو کھولنے والا، ہر مشکلات کو کھولنے والا، ہر ذہنوں کو کھولنے والا، سب کچھ کھولنے والا۔ تو اس سے یہی کہہ رہے ہیں کہ عاملنا، ہم سے معاملہ کر اپنے فضل کے ساتھ، عدل کے ساتھ نہیں، عدالت کے ساتھ تو اگر ہم سے پیش آئے گا تو ہم کسی دنیا کے نہیں رہیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو اگر ہمارے اعمال کو تو دیکھے گا خدایا تو ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ دعائے ابو حمزہ سمالی میں ہمارے امام نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہم اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اپنی آرزوؤں پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ تیرے اوپر حسن ظن رکھتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ تو ہماری گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ عاملنا بفضلک ہم کہتے ہیں
چنانچہ ملتا ہے کہ ایک شخص الٹا کہتا تھا عاملنا بعدلک ولا تعاملنا بفضلک، اپنی عدالت سے ہم سے پیش آ، یہی کہا کرتا تھا۔ کوئی مسئلہ پیش آیا اور اس مسئلے میں اس کو سزا ہو گئی اور وہ بھی پھانسی کی سزا دی گئی۔ اب جب اسے پھانسی کی سزا دی گئی تو اس نے فریاد کیا اللہ کی بارگاہ میں، پروردگارا میں نے تجھ سے کیا دعا مانگی تھی، تو کیا کر رہا ہے؟ تو جو زمانے کے پیغمبر تھے ان کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اس سے کہو کہ یہ مجھ سے یہی تو دعا کرتا تھا کہ اپنی عدالت سے مجھ سے پیش آ، فلاں جگہ پر تو نے فلاں کی جان لیا تھا، جس جانور کی جان لیا تھا اس کے بدلے میں آج تجھے یہ سزا ہوئی ہے۔ عرض کیا میں نے کہ اگر خدا عدالت سے رفتار کرے گا، قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ہر جان کے بدلے میں ایک جان کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہم چلتے ہوئے، راستہ چلتے ہوئے، کیا چونٹی، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو ہم اپنے پیروں سے کچل دیتے ہیں وہ جان نہیں رکھتے؟ اگر اس طریقے سے خدا ہمارے سے جان کا بدلہ لینے لگا تو نہ جانے کتنی جانوں کو ہم نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے یا نہیں ہے؟ لہذا خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اپنی عدالت سے نہیں، اپنے فضل سے ہم سے معاملہ کرے، کرم سے معاملہ کرے خدا، تاکہ ہم کسی حد تک تو نجات پا سکیں۔ ورنہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہی اعلان کیا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ سوال دیکھ لیں۔ ہلو، علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پہلے میرا سوال یہ ہے جی کہ میں پہلے آتا کوئی بھی تکلیف جی پہلے آتا کوئی بھی تکلیف جی اس کے بعد کب میں آتا ہوں تکلیف میں آگے مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ ٹھیک، وہ آگے سے کب آپ کے ساتھ پہلے پڑھی تھی تو مجھے جی تو اس وقت میں نے آتا پاکستانی کے حساب سے 29 کے حساب سے میں نے عید بنا لی۔ ٹھیک تب میری سہیلی نے مجھ سے کہا کہ تم تو آتا ہے کوئی تکلیف نہیں تھی، ٹھیک تو اب وہ مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک، بہتر ہے، بہتر ہے۔ مولانا آپ کو وضاحت کے ساتھ جواب دیں گے انشاءاللہ۔ کہاں سے آپ کال کر رہی ہیں؟ جی میں لکھنؤ سے بول رہی ہوں۔ لکھنؤ سے، بالکل مولانا آپ کو ابھی جواب دیں گے۔ آپ یہ پروگرام دیکھتی رہیے، تھوڑی دیر میں مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ کیا اس وقت آ رہا ہے پروگرام؟ جی آ رہا ہے، آپ یوٹیوب آن کیجئے، زینبیہ چینل لائیو دیکھیے۔ یوٹیوب میں نہیں استعمال کر پاؤں گی۔ آپ گھر میں کسی سے کہہ دیجئے وہ یوٹیوب پہ زینبیہ چینل لائیو لگا لے تو میں آپ سے کوئی گھر میں نہیں ہے۔ وہ جواب تو مولانا آپ کو ٹیلی ویژن پہ ہی دیں گے یا چینل پہ ہی دیں گے؟ مجھے یہ ٹی وی پر آ نہیں رہا ہے چینل آپ کا۔ نہیں، ٹی وی پہ اگر نہیں بھی آ رہا ہے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتی ہیں، اور کسی سے لگوا لیجئے، آپ کسی سے بھی کہیے وہ یوٹیوب پہ جلدی سے لگا دے تو آپ دیکھ لیں گے پروگرام۔ اچھا اگر ابھی جب آپ آتے تو بعد میں اس چیز کو میں دیکھ سکتی ہوں؟ محفوظ رہے گا؟ جی محفوظ رہے گا، بالکل محفوظ رہے گا۔ آپ آج کا ایپیسوڈ کسی وقت بھی دیکھیں گی تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ آج کیسے ہوگا نا؟ آج کی تاریخ ڈالنا ہوگا؟ جی جی، 22 ایپیسوڈ نمبر ڈالنا ہوگا؟ 22 رمضان المبارک ہے آج کا جی ایپیسوڈ۔ ہاں، 22 نمبر کے ایپیسوڈ میں آپ ابھی پروگرام کے بعد شب میں کل کسی وقت بھی آج کا پروگرام لگائیں گی تو آ جائے گا۔ نہیں ابھی آ جائیں گے بچے تو لگا کے دیکھ پائیں گے۔ اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ بہت سالوں پہلے ایسا ہوتا ہے میں کسی کے درد سے نادانستہ طور پر میں نے کلام پاک اٹھا دیا تھا۔ کلام پاک اٹھا لیا تھا؟ ہاں کوئی بات ایسی تھی، جی وہ بات مجھے یاد نہیں ہے، ٹھیک تو کسی کے ڈر سے میں نے، ٹھیک خاندان میں کسی کا پریشر آدمی ڈرتا ہے نا کسی سے، ایسا ہوتا ہے مطلب میں ڈر ہوتا ہے، میں کسی کو کیوں کہوں، میں کسی کا نام یا مثال نہیں دے سکتی۔ ہاں تو اس پریشر میں نے کلام پاک اٹھا دیا تھا۔ ٹھیک
تو یہ دونوں جواب مجھے مل جائیں گے بھائی رمضان الباس کے بھی دونوں. بہتر ہے، مولانا آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک، خدا خدا حافظ. اس دعا کے ذیل میں یہی قرآن مجید کی آیت ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. ہلو السلام علیکم. جی، علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ مولانا پڑھتے ہیں کہ تم مغرب کے ٹائم پہ غسل کرو چلے قدر کا، جی. اور پھر وہی غسل سے نماز پڑھ دو، چلے گا، وضو کی ضرورت نہیں ہے. جی. لیکن ہم مجلس میں گئے تھے تو 8 بجے آ کے ہم نے غسل کیا، تو کیا اس کو پھر ہمیں وضو کرنا پڑے گا یا سورج اٹھتے سمے کرے تبھی پڑھ سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جہانہ کی نماز پڑھ رہے تھے تو اس میں ہمیشہ گایا یہ تیسری ہے یا چوتھی ہے، تو پھر اس کی مطلب کیا سمجھنا چاہیے؟ نماز کو ختم کر دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، خدا حافظ. خدا حافظ. ابھی جواب دیتے ہیں مولانا آپ کو انشاءاللہ. خدا حافظ. جی. لہذا خدا سے فضل و کرم کی امید لگا کے اس کے فضل سے ہی ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور اپنے اعمال پہ نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے اعلان کر دیا کہ جو بھی نیکی ملتی ہے تمہیں وہ خدا کی جانب سے ہوتی ہے، اور جو بھی برائی ہوتی ہے سیئہ، جتنی بھی گناہیں، برائیاں، لغزشیں، جو بھی سب تمہارے پاس آ رہی ہیں سب تمہاری وجہ سے ہے، اپنے نفس کی وجہ سے. فمن نفسک، تمہارے نفس کی وجہ سے ہے. لہذا خدا سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کرے. اور واقعاً ایسا ہی ہے، خداوند عالم نہ جانے کتنے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، گزشت کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، مواخذہ نہیں کرتا ہے، گرفت میں نہیں لیتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ وَأَنزِلْ عَلَيَّ فِيهِ بَرَكَاتِكَ، کہ اس مہینے میں اس دن تو اپنی برکتوں پہ ہم پہ نازل کر. خدا کی برکتیں واقعاً عام ہیں. بعض لوگوں کی عمر بہت بابرکت ہوتی ہے. علامہ مجلسی کی عمر اتنی بابرکت تھی کہ انہوں نے 110 جلد تو صرف بحار الانوار کی لکھا ہے. علامہ طباطبائی کی عمر اتنی بابرکت تھی کہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہے ان کے بارے میں ریسرچ کر کے یہ کہا کہ اتنا ذہن، اتنا انہوں نے کام کیا ہے کہ 850 سال اگر ایک انسان زندہ رہتا تو اتنا کام کرتا. تو عمر بابرکت ہوتی ہے، اگر انسان اپنی عمر سے فائدہ اٹھائے تو برکت ہوتی ہے، اور اگر سستی میں گزار دے، سو کے گزار دے تو پھر عمر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. برکتوں کو لینا ہے تو دیکھیں واقعاً کتنی بابرکت عمر تھی. شیخ عباس قمی کی دیکھیں، جو کتابیں لکھ دیا ہے سب پرفیکٹ اپنی جگہ پہ. ہر جگہ قرآن کے ساتھ ہر شیعہ کے گھر میں مفاتیح الجنان نظر آتی ہے. روضے، حرم، عراق، ایران، جہاں بھی آپ چلے جائیے مفاتیح الجنان ساتھ ساتھ موجود ہیں. کتنی بابرکت عمر ہے شیخ عباس قمی. لہذا ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کی برکتوں سے خود کو محروم کر لیں. اور وفقنی فیہ لموجبات مرضاتک، اپنی مرضی کے مطابق جو اسباب ہیں خدایا وہ ہمیں دے دے. وہ امور جو تیری رضا کو فراہم کرتے ہیں وہ مجھے عطا کر دے، کہ ایسا نہ ہو کہ تو راضی نہ رہے. نہیں، ہم ایسے کام کریں کہ تو راضی رہے، تیری ذات راضی رہے پروردگار، تیری مرضی حاصل ہو ہمیں. واسکنی فیہ، اور تو ہمیں بہشت اور جنت کے وسط میں، کہ واقعی جس کو کہا گیا ہے کہ جنت کا وسطی حصہ جو ہے وہ اولیاء الہی کی سکونت کی جگہ ہے، جہاں سارے اولیاء الہی رہیں گے، وہ جگہ، اس جگہ پہ یہ معصوم نے ہمیں سکھایا. ورنہ ہم تو صرف جنت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن معصوم امام کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جنت کا وہ حصہ جو وسط ہے، بحبوحات یعنی بیچ کا حصہ، کہ جہاں بہترین تیرے بندوں کو تو رکھے گا، وہ جگہ ہمیں عطا کر دے. یا مجیب دعوت المضطرین، اے پریشان حال دلوں کی دعاؤں کے قبول کرنے والے. یقیناً آج شب قدر ہے، عظیم شب ہے، بڑی شب ہے.
خدا سے یہی دعا کرتے ہیں خدایا تمام مومنین مومنات کو اپنی مرضی کے مطابق عطا فرما، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں، جو تو چاہتا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی دعا جس کی وضاحت مولانا فرما رہے تھے، اور اب ہمارا وقت ہو گیا ہے۔ آپ ٹیلی فون اٹھائیے، کال کیجئے اور اپنے مسائل ابھی پیش کیجئے۔ آپ کے سوالات لینے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سے ناظرین اچانک ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں یا ٹیلی فون پر اور انہیں چینل نظر آتا ہے، تو انہیں ہم اطلاع کر دیں کہ ہمارے سامنے اسکرین پہ ایک نمبر آ رہا ہے، نمبر ہے 9619648993۔ اس نمبر پہ آپ کال کیجئے اور کال کر کے آپ کے پاس جو بھی مسئلہ ہے آپ اسے پوچھیں۔ خواتین بھی پوچھ سکتی ہیں، گھر کے بچے بھی پوچھ سکتے ہیں، جو صاحب بھی چاہیں، جسے بھی ماہ مبارک رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق، عبادات سے متعلق، اعتکاف سے متعلق، شبہ قدر سے متعلق کوئی بھی مسئلہ آپ کو اس وقت دریافت کرنا ہو تو ابھی ٹیلی فون اٹھائیے اور ابھی مسئلہ مولانا سے دریافت کیجیے۔ ہم آپ کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان بٹوین ہمارے پاس جو سوالات آ گئے ہیں ہم اسے لے کر چلتے ہیں مولانا خدمت میں، اور مولانا سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ بیچ میں آپ کی کال آئے گی تو وہ یقیناً ہم اس کو ریسیو کریں گے۔ حضور، ہمارے پاس پہلا سوال تو ایک یہ ہے کہ کیا ہم اہل سنت حضرات کے ساتھ افطار کر سکتے ہیں؟ افطار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا وقت کا فرق آتا ہے، اور اس میں آغا سیستانی دامت ظلہ کا فتویٰ یہ ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ نہ کیا جائے، یعنی کیونکہ ان کا وقت پہلے ہے، لہٰذا جب احتیاط واجب لگا دیا تو اس میں کسی دوسرے مرجع کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اور بعض مراجع نے اس بات کی اجازت دی تھی، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، ورنہ آیت اللہ سعید حکیم جن کا بھی حال میں ہی انتقال ہو گیا، انہوں نے اس بات کی اجازت دی تھی۔ بہرحال ٹال مٹول کر کے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزار کے، کچھ منٹ کا، اور ان کے ساتھ ورنہ شرعی طور پر افطار کرنے میں بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، افطار کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا جو فرق ہے اسے دیکھنا پڑے گا۔ جی، ان کے یہاں سورج غروب ہونے کا وقت ہے، اور ہمارے یہاں سورج غروب ہونا ہی نہیں صرف، بلکہ سرخی بھی زائل ہو جائے جو مشرق میں ہے، زوال حمرت المشرقیہ، تو وہ سرخی بھی ختم ہو جاتی ہے، جو کچھ تھوڑا سا فرق رہتا ہے، چند منٹ کا رہتا ہے، اس کو دیکھنا ہوگا، اس حساب سے کرنا پڑے گا۔ تو مولانا یہ عرض کر رہے ہیں کہ افطار پارٹی تو کہ افطار میں شرکت تو کہیں بھی کی جا سکتی ہے، کوئی بھی اگر آپ کو افطار پہ دعوت دے رہا ہے آپ جائیے، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں افطار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ روزہ کھولیں تو آپ بھی کھانا پینا شروع کر دیجئے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا روزہ جب تک وقت مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ رہے گا، وقت مکمل ہونے کے بعد ہی آپ کھول سکتے ہیں۔ اب ان کے یہاں ظاہر ہے کہ 2-5 منٹ پہلے ہی ان کے اعتبار سے وقت ہو جاتا ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ انہوں نے آپ کو بلایا ہے دعوت پہ، تو وہ آپ کا ظاہر لحاظ پاس بھی رکھیں گے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھائی آپ نے تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارا 10 منٹ کے بعد وقت ہوتا ہے، وہ آپ کا خیال رکھیں گے، آپ کا اہتمام کریں گے، آپ کی ضیافت کریں گے وہ، لہذا آپ 10 منٹ کے بعد کھولیے روزہ، یا کسی بھی اعتبار سے آپ یا تاخیر سے پہنچیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آپ تاخیر سے پہنچیے تاخیر کر کے جائیں تاکہ آپ دعوت بھی قبول کر لیجئے اور وہاں پہنچیے تو آپ کا وقت بھی ہو جائے، اس اعتبار سے وہاں پہنچیے تو انشاءاللہ آپ افطار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال اور کیا حضور کہ وہ افطار پارٹیاں جو آج کل رسمی طور پر برپا کی جاتی ہیں، جیسے سیاسی لیڈران کرتے ہیں، اس میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو کیا ایسی افطار پارٹیوں میں شرکت کرنا چاہیے؟ اگر حجاب کی رعایت کی جا رہی ہے اور اسلامی قانون کی رعایت کی جا رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر بے پردگی ہے اور مکس گیدرنگ ہے تو پھر ایسی جگہوں پہ جانا صحیح نہیں ہے۔ باقاعدہ طور پر ایسی پارٹیوں میں کہ جہاں بے پردگی ہو اور جہاں پر
ایک ساتھ محرم نامحرم کا اجتماع ہو تو وہاں پر جانا حرام ہے. لہذا افطار پارٹی سیاسی ہونے کے اعتبار سے، غیر مذہب کے ہونے کے اعتبار سے اس میں جانے کا جواز یہ نہیں ہوتا. اور یہ ہر پروگرام میں کہیں پر بھی جہاں پر محرم نامحرم یکجا ہو رہے ہیں وہاں پر جانا صحیح نہیں ہے. اور یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس پہ ظاہر ہے کہ جو سیاسی لیڈرز ہیں اس میں لیڈیز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں. تو پارٹی میں تو انہیں بلایا جائے گا، اور وہ جب آئیں گی تو آپ کی افطار پارٹی کے احترام میں وہ نقاب پہن کے تو آئیں گی نہیں. وہ تو جیسے رہتی ہیں ویسے ہی آئیں گی. تو پھر ایسی جگہ شریعت اجازت نہیں دیتی. نہیں دیتی، بالکل شریعت نہیں اجازت دیتی کہ جان بوجھ کے ہو جائے. آپ گئے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے، اچانک ایسا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بہرحال چونکہ پردہ واجب ہے، اگر وہاں بے حجابی نظر آ رہی ہے تو ایسے ماحول میں آپ کو پرہیز کرنا ہے اور وہاں نہیں جانا چاہیے. یہ سوال ابھی لکھنؤ سے آیا ہے حضور، اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. انہوں نے کہا کہ میں خاتون تھی، انہوں نے کہا میں خوئی صاحب کی تقلید کرتی تھی، بعد میں چند برس پہلے بھی وہ سیستانی صاحب کی تقلید میں آ گئی، ان کو مسئلہ معلوم ہو گیا. لیکن جن مسائل میں وہ خوئی صاحب کی تقلید مسائل پہ عمل کر چکی تھیں، اس کی بنیاد پر عید کا مسئلہ آیا تو 29 تاریخ کو عید منائی گئی، اور انہوں نے اس دن سیستانی صاحب کے مسئلے کے مطابق روزہ رکھا اور اگلے دن کھولا روزہ. تو ان کو بعد میں کسی نے متوجہ کیا کہ آپ تو خوئی صاحب کی تقلید میں تھیں، تو اس مسئلے میں آپ گئی تو عید کل ہو گئی. تو اب یہ پوچھنی ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ایک مسئلہ ہے، اور میں نے بہت بڑے بڑے علماء سے اس بارے میں تحقیق کیا ہے، اور خود آیت اللہ خوئی کی تقلید پر باقی رہنے کی اجازت آغا سیستانی نے دی تھی. اور آغا سیستانی کا فتویٰ جو ہے اس میں واجب نہیں ہے کہ مغل عالم کی اس تقلید پر باقی رہنا واجب کا حکم ہے. دیکھیں اس میں کال لے لیتا ہوں پہلے میں. ہلو ہلو، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے عرض یہ ہے جی کہ میری عمر 80 کے قریب ہے. جی اور میں ایسا سوچتا ہوں کہ کم سے کم 15 سال پیدائش کے بعد 15 سال چھوڑ کر جی میں نے 25 سال روپے نہیں رکھے. اچھا کچھ سال 6 مہینے 2 سال 4 مہینے اس طرح سے رکھتے ہیں، روزہ پورا نہیں ہوئے. ٹھیک. تو میرے بھائی کا لڑکا میرے پاس رہتا تھا، اس کی شادی میں نے کر دی. جی ابھی اس کے 3 بچے ہیں، 3 لڑکے 1 بیٹی. میں نے اپنے دوسرے کے گھر میں اس کو رکھا ہے، جی جس کی قیمت 15 لاکھ ہے. جی تو میں چاہتا ہوں گھر اس سے نہ لوں، جی اور وہ پیسہ فدیہ میں ادا کروں. میں روزے کی فدیہ میں اچھا شامل کر لوں اسی میں. اچھا تو کس طرح سے حساب جوڑوں گا؟ اچھا جی کیونکہ پیسہ تو میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں فدیہ نکال سکوں. فدیہ کا موقع اچھا ہے میرے حساب سے، تو وہ مکان 2 بچوں کا نام کر دوں گا. ٹھیک، کی جان بن جائے. بہتر. میں مولانا سے بات کرتا ہوں ابھی، مولانا آپ کو جواب دیتے ہیں. مگر میں گھر اپنے بھائی کے لڑکی کی بیوی کے نام نہیں کروں گا. ٹھیک ہے بچوں کے نام کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مولانا ابھی آپ کو جواب دیں گے، جیسا جواب دیں گے اس کے مطابق عمل کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ دوبارہ بھول کر کے پوچھ لوں گا. دوبارہ بھول کر کے پوچھ لوں گا. بہتر بہتر. خدا حافظ. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.
خود آیت اللہ العظمہ آغا سیستانی دامت ظل العلی بہرحال اس وقت عالم ہیں، اور جو گزشتہ عالم تھے ان سے بھی عالم ہے، کیونکہ جو ان کے جانے کے بعد جو نئے نئے مسائل آئے جو اس زمانے میں نہیں تھے، آغا خوئی کے زمانے میں، امام خمینی کے زمانے میں نہیں تھے، آج جو مسائل آئے ہیں ان سب مسائل میں بہرحال ان کی نظر نہیں موجود ہے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ایک سوال پوچھا جی کہ یہ جیسے اگر قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان میں یا ویسے بھی عام دنوں میں، جی اور ایسے ہم نے اس میں ہم نے کوئی چھوڑا قرآن اور کہیں ہم کو یہ کہا چھوڑا اور آگے شروع کر دیا کہیں سے 2-3 آیتیں چھوڑ گئی ہیں، 10 آیتیں چھوڑ گئی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیچھے رہ گیا وہ آگے ہم بتائیے کہاں چھوڑ دیا تھا ہم نے، ٹھیک، پھر کہیں آگے شروع کر دیا، تو اس کا کیا معنی سے؟ بہتر بہتر ہے۔ اور دوسرا سوال؟ یہ بھی تو ایک ہے اچھا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ لہذا خود آیت اللہ العظمہ سیستانی اس وقت عالم ہے، اور اگر ان کی کوئی تقلید کرتا ہے اور آغا خوئی کو چھوڑ کے بھی آیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح ہے، اور آپ نے مکمل طور پر آغا سیستانی کی تقلید کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے فتوے کے مطابق آپ نے اس دن عید نہیں منائی اور روزہ رکھا، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی عبادت قبول ہے، روزہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ انہوں نے ہی دوسرا سوال کیا تھا کہ ہم کو گھر میں کسی سے اختلاف ہوا اور ہم نے غصے میں قرآن اٹھا لیا ہاتھ میں، اب میں سوچتی ہوں کہ شاید میرا یہ عمل درست نہیں تھا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ الغصۃ تزیل العقل، غصہ عقل کو ختم کر دیتا ہے، غصے کا کوئی عمل اسلام میں قابل قبول نہیں ہے، اور آپ نے غلط بات پہ قرآن اٹھایا ہو یا حق بات پر قرآن اٹھایا ہو، خداوند عالم کی بارگاہ میں استغفار کریں، خدا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اسی پہ امید رکھ کے اس بات کو اسی کے حوالے کر دیں اور اپنے کو ذہنی الجھن میں نہ ڈالیں۔ تو قرآن مجید آپ نے اٹھا لیا، اب اگر آپ کو کہیں بھی کچھ احساس ہو رہا ہے تو آپ توبہ کریں، استغفار کریں، انشاءاللہ پروردگار معاف کرنے والا ہے۔ مگر میں اب آپ سے اسی مسئلے میں تھوڑا سا اور وضاحت چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ غصے میں آتے ہیں یا غصے میں نہیں بھی آتے ہیں، نارمل بھی رہ کر کے اپنی بات منوانے کے لیے جلدی سے کہتے ہیں میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، میں قرآن اٹھا سکتا ہوں، اور اگر کہیں سامنے نظر آ گیا تو جلدی سے اٹھا بھی لیا، میں قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ باتیں درست ہیں؟ ایسے عالم میں قرآن مجید اٹھانا چاہیے؟ قسم کھانا اور ان چیزوں کو یہ کہنا، یہ کرنا، یہ سب انسان کے خود کے اعتبار نہ رکھنے کی دلیل ہے۔ جب خود کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، بعض وقت انسان کہتا ہے مسجد میں بیٹھا ہوں، یعنی کیا اگر مسجد کے باہر آپ بیٹھے ہوتے تو جھوٹ بول سکتے تھے؟ کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی زندگی میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں، جھوٹ تو مومن کبھی نہیں بولتا۔ تو جو لوگ قرآن اٹھا کر یا پھر مسجد کا سہارا لے کر، امام باڑے کا سہارا لے کر، علم کا سہارا لے کر اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، در حقیقت کوئی نہ کوئی اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ جو اس کمی کو وہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں، نتیجے میں سامنے والے کے اوپر اس کا اثر خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ آپ سیدھی زبان سے اگر بات کیجئے کہ حقیقت یہی ہے اور اس کے علاوہ میں نہیں جانتا، مانو یا نہ مانو، اگر یہ کہہ کے کہ آپ کو ماننا ہے تو مانیے، نہیں ماننا ہے تو نہ مانیے، میں نہ اس پہ قسم کھاؤں گا، نہ قرآن اٹھاؤں گا، نہ دلیل لاؤں گا، کچھ نہیں لاؤں گا۔ اس کا اثر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ میں علم پکڑ کے کہہ رہا ہوں، میں قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میں امام باڑے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اس کا اثر کم ہے۔ بہت شکریہ۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं मादरा से अली का बोलता हूँ। जी जी अलीजा भाई जी मेरा फरमाएं। सवाल ये मौलाना साहब से पूछना है कि संडे में अपने कितनी चीजें जमीन पर टच होना चाहिए, एक बच्चों के लिए है साथ ठीक। कितनी चीजें जमीन पर टच होना चाहिए, सर है, हाथ है, ठीक है ठीक है, तो ठीक है, जरा जरा सवाल कीजिए। ओके, शुक्रिया। बस। हेलो, जी, तो इस तरीके से बहरहाल हमें परहेज़ करना चाहिए। हमें अपना एतबार अपनी ज़ाती शख्सियत के हवाले करना चाहिए और अपने कैरेक्टर को इतना भरपूर बनाना चाहिए कि लोग हमारी बातों को बग़ैर कसम के तस्लीम कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये अपन जो रोजा नहीं रखते तो घाव निकालना जरूरी है कि पैसा निकाले तो दे देंगे तो चले? अच्छा, रोज़ा क्यों ना रखें? नहीं, बीमारी है, कोई तकलीफ है तो रोजा नहीं रखे। मेरी बहन को गले की तकलीफ है तो रोजा नहीं रख सकती है, तो घाव देना जरूरी है कि पैसा दे देंगे तो चलेगा? ठीक, ठीक है। और कोई सवाल आपका? अपन जो शब नमाज पढ़ते उसका अपन जोहर असर की नमाज पढ़ ले रहे और फिर 2 रकात शफा की और 1 वितर की पढ़े तो 11 रकात हो जाएंगी तो चलेगा? ठीक, और कोई सवाल? नहीं, बस आप दुआ में याद रखो। बेहतर। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? बॉम्बे से। ठीक है, अभी जवाब देते हैं मौलाना आपको इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। ओके, आना। हेलो, हेलो, हेलो जी सलाम अलैकुम। हेलो हेलो, सलाम अलैकुम। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल हेलो। पूछिए। हेलो, हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही थी, आपने अभी कॉल किया था। आप दोबारा कॉल करें, इंशाल्लाह हम आपकी कॉल रिसीव कर लेंगे। हेलो, हेलो, जी सलाम अलैकुम। आज के लिए ये हुक्म है कि आमाले शब कद्र के पहले उसका हिस्सा गुस्ल भी है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा एक सवाल है, इफ्तारी के टाइम पे टाइम जैसे हो जाता है, टाइम पे तो इफ्तारी खोल सकते हैं, पर अगर जो रज़ामंदियों पे अज़ान होती है वो कंप्लीट हो जाए तब खोल सकते हैं? ये जैसे टाइम हो अज़ान। सहर या इफ्तार, आपने क्या सवाल करना है? हेलो, सहर के बारे में पूछ रही हैं या इफ्तार के बारे में? इफ्तार के बाद। इफ्तार के बाद? जी, मतलब इफ्तार का टाइम हो जाता है जी। तो जैसे अजान होती है और टाइम पे, तो जैसे अजान स्टार्ट होती है वैसे हम लोग जैसे इफ्तारी कर सकते हैं, या फिर अजान कंप्लीट हो जाए तब हमको करना चाहिए रोजा? अच्छी बात है। और कोई सवाल है आपका? जी नहीं, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? गोविंदी से। गोवंडी से। ठीक है, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। तो मौलाना से सवाल पूछना था। जी सवाल पूछिए मौलाना। तबीयत अदर में 100 रकात नमाज पढ़नी है, 2-2 रकात करके। जी, इसमें हर रकात में कुल वल्लाह से पढ़नी है, कुल और सूरा भी पढ़ना है, इल्ला सलाह पढ़ना है, पहली में या दूसरी कुल वल्लाह है, या दोनों में मतलब कुल वल्लाह पूरे में पढ़ना है? ये सवाल पूछा था। हमारे उसमें बुक में जो है उसमें 10-10 मतलब कुल वल्लाह है, तो ऐसे हर रकात में एक मतलब कुल वल्लाह पढ़ना है, फिर इल्ला सलाह पढ़ना है? इसका सही जवाब हमको चाहिए। बेहतर, अभी जवाब देते हैं इंशाल्लाह। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? बॉम्बे से। ठीक, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
जी महाराज साहब, एक क्वेश्चन था। जी अगर जैसे हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं दो लोग और थोड़ा सा हार्श होगा, उतना कसम खा लिए, अच्छा, किसी बात से कसम खा ली, तो क्या वो कसम को फॉलो करना पड़ेगा, या अगर हम नहीं फॉलो कर पाए तो उसका कोई कफारा या कुछ ऐसा है? अच्छी बात है। और कोई सवाल? नहीं, बस अभी कहे। बेहतर है, आप देखती रहिए प्रोग्राम, मौलाना आपको जवाब देते हैं जी इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिलहाल इसे हमें रोकना पड़ेगा। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझसे वो एक सवाल होता है, अभी किसी ने पूछा हमसे कि कोई पूछ रहा है कि जो नमाज है शब कद्र की, जी। जो कज़ाए होती है, वो क्या बैठ के पढ़ी जा सकती है? अच्छा, कहीं किसी प्रकार वो प्रॉब्लम हो कानों में, तो उसको बैठ के पढ़ना चाहे तो? बेहतर बेहतर है। अभी जवाब देते हैं मौलाना आपको इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी हुजूर, फिलहाल हमने सवालात रोक दिए चूँकि हमारे पास सवालात बहुत हो गए हैं। नाज़रीन, अब आप जवाब समाप्त करें। मौलाना बता रहे हैं आपको। सवाल है कि नमाज कद्र के लिए, आमाल शब कद्र के लिए गुस्ल का भी हुक्म है, और इसके लिए ताकीद है कि आप मगरिब से कबल कीजिए और मगरिब की नमाज उसी से मिला के पढ़िए। लेकिन अगर हम कहीं बाहर हैं मगरिब के वक्त और गुस्ल नहीं कर सकते, तो क्या 8 बजे 9 बजे जब लौटे उस वक्त भी गुस्ल कर सकते हैं? शब कद्र का गुस्ल की ताकीद जो है वो गुरूब आफ्ताब के वक्त है। तो गुरूब आफ्ताब के वक्त ये है कि इंसान शब कद्र का गुस्ल करे, और उसके लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं है। 27 किस्म के गुस्ल हैं जिनके लिए हज़रत आयतुल्लाह रिज़वानुल्लाह सिस्तानी ने इजाज़त दिया है कि आप गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है, आप वो काम जो वज़ू के ज़रिए कर सकते हैं इस गुस्ल से कर सकते हैं। उसमें से एक शब कद्र का भी गुस्ल है। रहा सवाल ये कि क्या गुरूब के वक्त ही अगर करें तो नहीं, जिस वक्त भी शब कद्र की गुस्ल की नीयत हम कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे बाद भी, तो उसके बाद भी हम वो अमाल अंजाम दे सकते हैं। सही है, यानी गुस्ल का भी सवाब मिल जाएगा और जी। उसी गुस्ल से आप अमाल भी बजा जी, ला जी। सकते हैं इंशाअल्लाह। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप 8 बजे भी गुस्ल कर सकती हैं। जी। इन्हीं का दूसरा सवाल है सकीना पाका कि 4 रकाती नमाज पढ़ रहे थे, उसमें तीसरी में शक हुआ कि तीसरी है कि चौथी, तो क्या करें? अगर तीसरी में शक हुआ तो मसलन पता कैसे कि तीसरी है? तो उनको चौथी तो पढ़नी है। 3 और 4 में अगर शक हो और इंसान अब ये शक बैठे हुए हालत में या खड़े हालत में, जिस हालत में भी हो, बहरहाल 4 पर बिना रखते हुए कि चौथी रकत है, खड़े होके चौथी रकत को अंजाम देंगे। और उसके बाद एक सजदे सो। नहीं, शक किया तो सही हो जाएगी, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो इजाफी हो रही है। कुछ नहीं, इजाफी का मालूम ही नहीं। तो 3 और 4 में सिर्फ शक हुआ है, और शक की बुनियाद पर 4 पर बना रख के नमाज सही है। अच्छा, वो यानी शक है कि जिसमें नमाज सही है, वो जो 9 किस्म के शक हैं तीसरी में आप समझ रहे हैं कि ये चौथी है, तो यहाँ शक है, लिहाजा 3 और पढ़ लीजिए। 3 और 4 में शक हो रही है तो मस्जिद जी, एक और पढ़ करके और आप ये काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल ये है कि हमारी उम्र 80 बरस है, जी। और 80 बरस की उम्र में 25 बरस गुज़श्ता ऐसे थे जिसमें रोज़े नहीं रखे। 15 बरस वो माइनस कर दीजिए और 25 बरस एहसास, मतलब ये एहसास हो रहा है कि हमने तकरीबन 25 बरस रोज़े नहीं रखे होंगे, तो नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। तो गोया 25 और 15 40 बरस निकाल दीजिए, बचे 40 बरस। तो 40 बरस में इन्होंने फिर नमाज रोज़े सब अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे दिए। तो ये गुज़श्ता 25 बरस वाला जो छूटा है, उसके लिए ये कह रहे हैं कि हमने अपने एक भतीजे को अपने घर में पाला, भाई के बेटे को। उसके बाद उसकी शादी ब्याह सब कर दी, अब उसकी दुल्हन भी है, उसके बच्चे भी हैं। उसको हमारा एक मकान था जो हमने उसको दे दिया। अब हम ये चाहते हैं कि मकान उसी के पास रहे, मकान न लें,
مگر یہ جو ہماری نماز اور روزے چھوٹے ہوئے ہیں آپ اس مکان کو اس کا فدیہ بنا دیں، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. جو آپ کی نمازیں چھوٹی ہیں، جو آپ کے روزے چھوٹے ہیں، آپ کو بھی احساس ہے، خود ادا کیجئے. جتنی ادا کر سکتے ہیں اتنے تو ادا کرنا ہی پڑے گا، اور اگر ادا نہیں کر سکتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں. خدا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. باقی آپ وصیتیں کر جائیں، جو کچھ بھی ہے اپنے کسی کو مکان فدیہ کے طور پر آپ دیں گے، یہ آپ کے نماز اور روزے کا فدیہ نہیں ہوگا. نماز کو بہرحال ادا کرانا ہے، چاہے خود ادا کریں اپنی زندگی میں یا آپ کے بعد کوئی آپ کا وارث ادا کرائے. روزے آپ خود ادا کریں یا آپ کے بعد آپ کا وارث ادا کرائے. تو اب یہاں پر یہ سوچ کے کہ ہم اپنا مکان دے دیں اور یہ فدیہ ہو جائے نماز اور روزے کا، یہ نہیں ہوگا. لہذا آپ کو ادا کرنا پڑے گا، یا ادا کروائے آپ کے بعد آپ کا وارث. جی، تو ابھی تو ان کے اوپر خود واجب ہے، خود واجب ہے، جو فیصلہ ہی نہیں نماز کر سکتے اس کے متعلق کچھ. جی نہیں. تو ابھی تو آپ کو خود پڑھنا ہے، ابھی آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جی. تو اپنی زندگی میں جتنے برس کی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھ لیجئے. اب اس کے بعد جتنی چھوٹ جاتی ہے تو اس کا ایک راستہ حضور شاید یہ نکل سکتا ہے کہ یہ وصیت میں یہ لکھ دیں کہ میرے بعد اس مکان کی قیمت لگائی جائے اور اس قیمت میں سے میرے یہ نماز اور روزے وغیرہ مکمل کروا دیے جائیں. اب اگر ان کا وہ بھتیجا ہی وہ قیمت ادا کر دے، یا وہ کہہ دے کہ بھائی مطلب میں خود نماز روزے کی ذمہ داری لیتا ہوں اور میں قیمت دے کر کے اس کو ادا کروا دوں گا یا میں خود ادا کر دوں گا، تو ایسی صورت میں ادائیگی ہو سکتی ہے. وہ تو وصیت کے مطابق عمل کرنا ہوگا نا. جیسی وصیت ہوگی، اگر انہوں نے وصیت کیا ہے اور وصیت بھی 1/3 کے دائرے میں ہے کہ 1/3 میں ہی ان کی وصیت لاگو ہوگی، تو جو بھی وصیت ہوگی جیسے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اب یہ وصیت کرتے ہیں مثلا اگر ان کے مکان کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے تو 5 لاکھ میں یہ وصیت کر سکتے ہیں. اچھا جی، 10 لاکھ تو ورثہ کا حق ہے، جو وارث ہیں ان کا حق ہے. تو اس 5 لاکھ میں یہ وصیت کر دیں کہ اس سے میرے نماز اور روزہ ادا کرایا جائے. اب وہ مکان کی قیمت کے بدلے میں 5 لاکھ روپے کا وہ بھتیجا یا جو بھی وارث ہیں وہ اس 5 لاکھ کی قیمت سے ان کی نماز اور روزہ ادا کرا دے تو گھر رکھ لیں، تو وہ تو صرف حالات جو ہے وہ وصیت کے مطابق جو ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا اور وہ صحیح ہوگا. تو ابھی تو مسئلہ یہی کہہ رہا ہے کہ فی الحال آپ بچے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے بھتیجے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی تو آپ خود انجام دیں گے اور جتنے بھی مکمل کر سکتے ہوں آپ کر لیں اپنی زندگی میں. اس کے بعد جب چھوٹے گا تو ظاہر ہے کہ وصیت نامہ تحریر کیا جا سکتا ہے. وصیت نامہ تو آپ آج بھی تحریر کر سکتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن اس کا زندگی میں آپ کی نہیں ہو پائے گا، زندگی کے بعد ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ ابھی آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بعد وصیت بھی کر دیں. آپ کے بعد اللہ آپ کو صحت دے، لیکن اس کے بعد اب جو کچھ بھی ہونا ہے وہ آپ کی وصیت کے مطابق ہی ہو پائے گا. یہ ہے جواب اس کا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت کرتے کرتے اچانک بیچ میں تلاوت بند کی ہم نے قرآن مجید، اور بند کرنے کے بعد ہم چلے گئے کہیں کسی کام سے، واپس لوٹے تو اب یاد نہیں کہ ہم نے کہاں چھوڑا تھا. تو ایک 4 6 10 آیت چھوڑ کر کے، اور پھر ہم کو ایسا لگا کہ نہیں یہاں سے ہم کو آگے کنٹینیو کر دینا چاہیے. بعد میں خیال آیا کہ نہیں وہ 8 10 آیتیں ہماری چھوٹ گئی تھیں، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ کوئی حرج نہیں ہے، جہاں سے بھی قرآن مجید ختم کیا ہے بعد سے بھی شروع کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ کوئی ارادہ یہ کیا ہے کہ پورا قرآن پڑھیں اور آپ کو یہ یاد آ گیا کہ 2 4 آیتیں جو رہ گئی ہیں اس کو جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ نہیں پڑھی تھی، تو اس کو پھر سے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ کوئی شرط نہیں ہے قرآن مجید کی تلاوت میں کہ ہم پورا قرآن پڑھیں یا ہم نے جہاں چھوڑا ہے وہیں سے پڑھیں، یا اسی کوئی شرط نہیں ہے. یہ تو انسان ہے کہ اپنے لیے شرائط کو آمادہ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کس طریقے سے کم ایک قرآن پورا ختم ہو تو کوئی ایک حرف اور کوئی ایک آیت بھی نہ چھوٹنے پائے.
لیکن شریعت نے اس کے اوپر کوئی پابندی یا کوئی شرط نہیں لگائی ہے. جتنی آیت جہاں سے چاہیں قرآن کے پڑھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ہے کہ مولانا ہمارے علیزہ بھائی نے پوچھا ہے کہ بچوں کی معلومات کے لیے آپ ذرا وضاحت کر دیں کہ سجدے میں کن کن اعضاء کو زمین سے مس کرنا چاہیے. 7 اعضاء ہیں، اعضاء سجدہ 7 ہیں. سب سے پہلے یہ پیشانی ہے کہ اس پیشانی کو خاک پر ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ دونوں ہتھیلی ہے کہ اس کو زمین پر ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دونوں گھٹنے ہیں. یہ 5 ہو گئے کہ دونوں گھٹنوں کو زمین پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد دونوں پیر کے انگوٹھے ہیں کہ وہ زمین پر ہونا چاہیے. یہ 7 اعضاء سجدہ ہیں. ہر سجدے میں جو واجب سجدہ ہے ان 7 اعضاء کا زمین پر ہونا واجب ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک عضو بھی جان بوجھ کے اگر انسان نے نہیں رکھا تو سجدہ باطل ہے. بھولے سے اگر غفلت میں ایک آدھ عضو مثلا انگوٹھا ٹچ نہیں ہے اور جیسے ہی یاد آئے تو فوراً ٹچ کرنا چاہیے. بھول گیا تو یاد ہی نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن سجدے میں یہ 7 اعضاء کا زمین پہ ٹچ کرنا، مس کرنا ضروری ہے، واجب ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے، یہ 6 چیزیں اور ایک پیشانی 7، ان چیزوں کا سجدے کی حالت میں زمین پر مس ہونا ضروری ہے. اگلا سوال ممبئی سے ہے کہ اگر ہم کسی عذر کے تحت روزہ نہ رکھ پائیں تو کیا فدیے میں ہمیں اناج ہی دینا ہے یا ہم پیسہ اس کے عوض دے سکتے ہیں؟ فدیہ تو بہرحال اناج ہی میں کوئی بھی ہے، پیسے نہیں دے سکتے. ہاں یہ کہ کوئی ذمہ دار انسان ہو جو گیہوں اور اناج خرید کے دے دے، یا جس کو دیا جا رہا ہے وہ خود اتنا ذمہ دار اور بھروسے مند ہو کہ وہ جو کہیں وہی کرے گا، تو پھر دے سکتے ہیں پیسہ. ورنہ غلہ ہی دینا ہے. ہر روزے کے بدلے 1.25 کلو یعنی 22.5 کلو گیہوں، 22.5 کلو چاول، 22.5 کلو آٹا پورے مہینے کا دینا ہے. چاہے یہ چاہے وہ چاہے وہ، جی کوئی ایک بھی اس میں کوئی ایک چیز. ٹھیک ہے. اگلا سوال، نماز شب کی جگہ اگر ہماری جو قضا نمازیں رہ گئی ہیں ہم ان کو ادا کر لیں 2 رکعت کی جگہ اور بعد میں نماز شب اور وتر پڑھ لیں تو کیا مکمل ہو جائے گی نماز؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو واجب ہمارا چھوٹا اسے فوراً ادا کریں. جو واجب ہے اس کو فوراً ادا کرنا ہے. لہٰذا بچا کے نہ رکھیں کہ ہم ظہر کی نماز چھوٹی تو ہم شب میں ادا کر لیں گے. نہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہماری ظہرین چھوٹی ہوئی ہے تو ظہرین فوراً ادا کرے. اول تو نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، اور اگر چھوٹ گئی خدا نہ خواستہ تو فوراً ادا کرنا چاہیے. اور اگر یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ بہرحال نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ واجب تو پہلے ادا کرنا ہے. لہذا ظہر، عصر یا کوئی بھی واجب نماز کو اگر نماز شب کی جگہ پڑھ رہا ہے تو ادا کر لے، اور جتنی نماز شب پڑھے گا اتنا نماز شب کا اس کو اجر ملے گا اور واجب بھی ادا ہو جائے گا. لیکن کوشش یہی کرنا چاہیے ہر مکلف، ہر ذمہ دار کو کہ نماز جو بھی چھوٹے اسے فوراً ادا کرے. شکریہ. ایک سوال اور ہے گوونڈی سے حضور ایک بچی کا کہ اذان ہو رہی ہو تو کیا افطار کے لیے اذان کے ہونے کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ شروع ہونے کا انتظار ضروری ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو پھر افطار کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پوری اذان مکمل ہو، واجب نہیں ہے. کھول سکتے ہیں روزہ، افطار کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر برداشت کر سکتا ہے تو انسان وقت کر لے. البتہ بعض جگہوں پر مجھے یہ خبر ملی ہے کہ پوری نماز جماعت ہوتی ہے. اب افطار پہ گھر پہ بلایا ہے
اور پھر جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، یہاں تک کہ کھجور و پانی تک نہیں ہے، مغرب ہوئی، پھر نافلہ بھی ہے، پھر عشاء ہے، پھر ختم ہوئے، معلوم ہے 7 بجے روزہ کھولنے کا وقت ہے، 7:45 بجے جو ہے وہ افطار سامنے آ رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے افطار پہ بلا کے اور اس طریقے سے لوگوں کو کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے نماز وغیرہ ادا بھی کرانا ہے تو یا تو مغرب ادا کرا کے فوراً افطار کرا دیا جائے، یا پھر کم سے کم کھجور اور پانی وغیرہ دے کے کہ روزہ کھول کے پھر نماز مغربین انسان پڑھ کے پھر افطار کرے، یہ کرنا چاہیے۔ معطل کرنا اور اس طریقے سے رکھنا، ظاہر ہے جب انسان کے اختیار میں ہے تو وہ تو کسی وقت بھی روزہ کھول سکتا ہے۔ مستحب اور سنت یہی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد افطار کرنا چاہیے۔ 100 رکعتی نماز جو شب قدر کی ہے اس میں 2 رکعت کر کے تو سورہ توحید کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ توحید کی جگہ ہم اگر سورہ قدر یا دوسرا سورہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ 100 رکعت نماز کا حکم ہے پہلا کہ شب قدر میں شب قدر کی نماز کی نیت سے 100 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو 52 رکعتی نماز ہے، پہلا حکم ہے 100 رکعت کا، دوسرا حکم ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ اور اب اگر یہ انسان 100 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے اور اگر 10 توحید نہیں پڑھ سکتا تو کسی بھی سورے کے ساتھ، حتیٰ ہر رکعت میں توحید ہی کے سورے کے ساتھ 100 رکعت کو ادا کرے، بہت بہترین عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، ادا کرے۔ نماز شب قدر ہے، یہ 100 رکعت کا حکم ہے ہمیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا کوئی قضاء عمری سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ قضاء عمری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سورہ توحید کی بھی تلاوت ہر رکعت میں کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ دوسرے سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نماز کا جو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دینا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے اور بڑا اجر ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ باتوں باتوں میں غیر ارادی طور پر بھی قسم کھا لیا کرتے ہیں۔ میں قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں، مطلب قسم خدا کی ایسا ہو گیا، تو یہ جو غیر ارادی طور پر بھی قسم نکل جایا کرتی ہے، اس میں کوئی مواخذہ تو نہیں ہے؟ کہ قسم ہے ہی نہیں، یہ تو انسان کی عادت ہے، اور آپس کی بات چیت میں 2 آدمی باتیں کر رہے ہیں اور اس میں کہہ گئے، معاشرے اور سماج کا اثر ایسا ہوتا ہے۔ ورنہ قسم شرعی طور پر وہی ہے کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ لی جاتی ہے، جو واللہ باللہ تاللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو قسم کھائی جاتی ہے، پھر اس کو فالو کرنا، اس کی پابندی ضروری ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس کی مخالفت ہو تو اس کا کفارہ بھی دینا ضروری ہے۔ لیکن عام طور سے جو باتوں میں قسم ہوتی ہے وہ قسم ہے ہی نہیں کہ اس کو پابندی کریں یا اس کے کفارہ دیں، سوچنا بھی بیکار ہے، بیکار ہے سوچنا۔ جی ٹھیک ہے، وقت ہمارا ہو گیا، بس ایک آخری سوال لے لیتے ہیں۔ نماز شب قدر اگر ہم یعنی کوئی مریض خدا نخواستہ کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو وہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے؟ خداوند عالم دیکھنے والا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، بالکل بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب واجب نمازیں ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکنے کی صورت میں، تو یہ تو سنت نمازیں ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ تو فیروز بھائی، ظاہر ہے کہ مولانا نے مکمل جواب دے دیا کہ جب واجب نمازیں مجبوری کی حالت میں بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہیں تو یہ تو مستحبی نمازیں ہیں، لہذا ان کے بارے میں سوچنا بیکار ہے۔ جیسے نماز کی شکل بیان کی گئی ہے، کوشش کرنا ہے ہمیں کہ ہم ویسے ہی پڑھیں، جیسے دعائیں بتائی گئی ہیں ویسے دعائیں پڑھنا ہے، جیسے اعمال بتائے گئے ہیں ویسے اعمال کرنا ہے، جیسے نوافل بتائے گئے ہیں ویسے نوافل کرنا ہے۔ اب اگر مجبوری کے تحت کسی ہم دائیں بائیں کر لیں اگر، تو کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ عمل تو بہرحال قبول ہو ہی جائے گا۔ آج کی شب بڑی قیمتی اور بڑی عظیم ہے،
ہمارا پروگرام ختم ہو گیا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ دعا کی ابتدا یہیں سے ہو جائے، اور مولانا اگر ہمارے تمام عبادت گزاران کے لیے، نمازیوں سب کے سے لیے پہلی دعا یہی ہے کہ خدایا شب قدر درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تو اپنے ولیوں کو بہترین سب کچھ آج کی شب عطا کرتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو۔ خدایا ہم کو بھی ان بندوں میں شامل فرما۔ پروردگارہ، تجھ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہم سے وہ عمل ہوں جو تیری مرضی کے مطابق ہوں، وہ عمل نہ ہوں جو تجھے ناراض کریں۔ خدایا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے والوں میں قرار فرما۔ الہی آمین۔ شکریہ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام آج اختتام کو پہنچا، اور بس اب تو چند روز اور رہ گئے ہیں، لہذا جتنے سوالات رہ گئے ہیں آپ جلدی جلدی سوچ لیجئے اور انہیں بھی پوچھ لیجئے، ورنہ ماہ مبارک کے بعد آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے سوالات رہ گئے۔ لہذا آپ سوالات کو جب یاد آ جائے لکھ لیا کیجئے، اور وقت پہ آپ ضرور پوچھئے۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی 5 بجے، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔